اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جب آپ نے اپنی قوم کا وطن چھوڑا تو اپنے رب سے نیک فرزند کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے انہیں ایک نیک بیٹے کی خوشخبری دی، جن کا اسم گرامی حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا، کیونکہ آپ پہلے بچے ہیں جو 87 سال کی عمر میں آپ کو عطا کیے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ جب وہ جوان ہوئے اور زندگی کے معاملات نمٹانے لگے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معاملات نمٹاتے تھے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھدار ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دیں جو انہیں بڑھاپے میں عطا ہوا تھا، جبکہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچنے والے تھے، اور اس سے پہلے بھی وہ اسی بچے کے متعلق ایک آزمائش پوری کر چکے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے بچے اور ان کی والدہ کو اکیلا ایسی جگہ اور ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں نہ کوئی پرسان حال ہو اور نہ کوئی یار و مددگار، نہ سبزہ ہو اور نہ کوئی جاندار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو خوش دلی سے پورا کیا تھا اور ان ماں بیٹا کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین اور توکل کرتے ہوئے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے رزق باہم پہنچایا تھا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اب انہیں اس آزمائش کے بعد ایک اور آزمائش کا سامنا تھا۔ اب انہوں نے اس بچے کو ذبح کرنا تھا جسے کچھ عرصہ پہلے اپنے سے جدا کیا تھا، جو اکلوتا بھی تھا اور اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر خم کر دیا اور فوراً بچے کو ذبح کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ وہ کسی دیر کے روادار نہیں ہوئے، فوراً اپنے بچے کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا تاکہ وہ باخوشی اور آسانی سے اللہ کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جائے اور اس پر سختی نہ کرنا پڑے اور زبردستی ذبح کا عمل سر انجام نہ دینا پڑے۔ فرمایا، یعنی اے میرے پیارے فرزند، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ نیک خصلت بچے نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل کی بات کو سمجھنے میں کوئی دیر نہ کی اور فوراً عرض کی، اے پدر بزرگوار، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور اپنے والد مکرم کی فرما برداری کا کمال جذبہ معجزن نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آیت میں تقدیم و تاخیر کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹایا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے گدی کی طرف سے ذبح کرنے کا ارادہ اس لیے کیا تاکہ ذبح کرتے وقت وہ اپنے نور نظر کا چہرہ نہ دیکھنے پائیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، ایک اور یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو پہلو کے بل لٹایا جیسا کہ ذبح کے وقت جانوروں کو لٹایا جاتا ہے، اور ان کی پیشانی مبارک زمین سے لگی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حلق پر چھری چلائی لیکن چھری حلق تک نہ پہنچ سکی۔ تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی، یعنی اے ابراہیم، بس ہاتھ روک لو، بے شک تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، یعنی تیرے امتحان اور تیری اطاعت کو جانچنے کا مقصد پورا ہوا۔ ہم نے دیکھ لیا کہ تو کس طرح اپنے پروردگار کے حکم کو بجا لاتا ہے اور اپنے لیے قربانی کے لیے پیش کرتا ہے۔ میرے بندے، جس طرح تو نے آگ میں کود کر میری فرما برداری کا ثبوت دیا، آج اسماعیل جیسے بچے کے حلق پر چھری رکھ کر تو نے ثابت کر دیا کہ تو واقعی ہمارا خلیل ہے۔ تو نے مہمانوں کے لیے صرف مال ہی خرچ نہیں کیا بلکہ ہمارے ہر حکم پر تو نے لبیک کہا، لیکن بچہ ذبح کر دینا یہ ظاہر اور واضح امتحان ہے۔ اور
فدیناہ بذبح عظیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بچے کی قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی خوشنودی کا اہم ذریعہ بنا دیا ہے۔